إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله في مقام آخر قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار.
وخلق آدم مما وصف لکم۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین نے جہاں ہماری تخلیق فرمائی ہے، وہیں ہمارے علاوہ بھی کئی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور جن کا اشرف المخلوقات انسان کو نقصان تھا، وہ اذیت پہنچا سکتی تھی، اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو ان کی حفاظت سے، ان کی شرارتوں کے بچاؤ سے، خود اللہ احکم الحاکمین نے بھی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایسے اسباب بیان فرما دی کہ جن کو اپنا کر ہم ان کی شرارتوں سے، ان کی اذیتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جب معاشرہ میں ہم کسی گھر میں جن شیاطین کی اذیتوں کا سنتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کے علاوہ وہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، مگر جو شریعت نے قبل از وقت ان سے حفاظت کے اسباب بیان کیے تھے، ان کو اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور اس مرض کے لاحق ہونے کے بعد بھی غیر شرعی علاج کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، مگر کتاب و سنت کا بتلایا اور سکھلایا ہوا جو طریقہ ہے اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ تو جیسے اللہ احکم الحاکمین نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے، کتاب و سنت میں اللہ احکم الحاکمین نے بھی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کی طرح جن شیاطین کی تخلیق کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتی ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جیسے میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اسی طرح میں نے جنوں کو بھی جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ لہذا جنوں کا بھی وجود موجود ہے، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جو ہم غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اسی کا یہ حصہ ہے کہ ہم جنوں کی مخلوق ہونے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور کتاب و سنت سے ان کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملتی ہیں ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور، فہم و فراست اور اوامر و نواہی کا، شرعی احکام کی پابندی کا مکلف ٹھہرایا ہے۔ اور سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ ان میں سے بعض گروہ مسلمان ہیں اور بعض کافر، اور اسی طرح سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیز رفتاری سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں، یہ اللہ احکم الحاکمین نے ان کو قدرت دی ہے۔ اور سورہ صاد میں
ان کو یہ بھی اللہ نے قدرت دی ہے کہ وہ غوطہ بھی پانی میں لگا سکتے ہیں اور مختلف صنعتوں کی مہارت بھی وہ رکھتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، کہ وہ مختلف شکلیں بھی اپنا سکتے ہیں، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ قدرت بخشی ہے۔ اور ان کی رہائش گاہوں کے بارے میں بھی، کہ جو مسلمان جن ہیں وہ عام طور پر بے آبان ویرانوں میں، جنگلوں میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ جو نافرمان کافر شریر جن ہیں وہ گندگی کو پسند کرتے ہیں، ان کی رہائش گاہیں گندی جگہوں پہ ہوتی ہیں، جیسے بیت الخلاء لیٹرین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اسی طرح گندگی کے ڈھیر ان کے قریب بھی ان کی رہائش گاہیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارا ان تمام چیزوں پر جو ان کے بارے میں کتاب و سنت میں مذکور ہیں ایمان ہے، اور ان کی تخلیق کے بارے میں بھی اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اللہ احکم الحاکمین نے نہ صرف ان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جیسے میں نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ میں نے آگ کی لو سے جنوں کی تخلیق فرمائی ہے، اور اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ ان کی تخلیق انسانوں سے قبل ہوئی ہے، اس سے پہلے ہوئی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، ان کی تخلیق نور سے ہوئی، وَخُلِقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنوں کو آگ کی لو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کی تخلیق فرمائی، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور فرمایا حضرت آدم کو، بنی آدم کو اس چیز سے بنایا جس کا تمہارا وصف بیان کیا گیا ہے کہ تم خاکی ہو، خاک سے بنائے گئے ہو، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ اور اللہ احکم الحاکمین جنوں کے بارے میں قرآن کریم میں ہمیں اس بات سے بھی آگاہ فرما رہے ہیں کہ جیسے میرے علاوہ انسانوں میں سے، انبیاء اور رسل میں سے کوئی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب کا خاصہ صرف میرے اللہ کے پاس ہے، تو اللہ احکم الحاکمین ان لوگوں کے نظریے کا رد فرماتے ہوئے جو سمجھتے ہیں کہ شاید جن بھی غیب کا علم رکھتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا قرآن میں ذکر کرتے ہوئے اس بات سے ہمیں آگاہ فرماتے ہیں کہ جن بھی عالم الغیب نہیں، ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے، کہ جب ان کو حضرت سلیمان کی وفات کا علم ہوتا ہے تو اللہ ان کی زبان سے جو نکلنے والے الفاظ کو قرآن بنا دیتے ہیں تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہو سکے کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش کہ ہمیں غیب کا علم ہوتا، ہم غیب جانتے ہوتے، بغیر تحقیق کے ہمیں ان کی وفات کا علم ہو جاتا، ما لبثوا فی عذاب المہین، اتنا ہمیں ذلت اور رسوائی برداشت نہ کرنی پڑتی۔ جو بات ہمیں اب ان کے گرنے سے معلوم ہوئی ہے، اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو ہمیں اتنی محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی، ہم کام ادھورا چھوڑ دیتے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے جیسے انسانوں میں سے کسی کو عالم الغیب نہیں بنایا، جنوں کو بھی یہ وصف عطا نہیں ہے، وہ ان میں سے بھی کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اور اس بات کے بارے میں بھی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے
اگرچہ اس مخلوق کو بھی اللہ نے شرعی احکام کا پابند تو بنایا ہے، مگر کوئی نبی یا رسول جن مبعوث نہیں فرمایا، کیونکہ تمام انبیاء اور رسل انسانوں سے تھے۔ جنوں میں سے کسی نبی یا رسول کا ہونا کتاب و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ لہذا وقت کا جو نبی رسول انسانوں کے لیے تھا وہی ان کے لیے بھی تھا۔ خود نبی کریم علیہ السلام کے زندگی کے واقعات بھی موجود ہیں، آپ ان کو تبلیغ کرنے کے لیے جاتے، اور سورہ جن میں ان کا قرآن سننا اور اسی قرآن پہ ایمان لانے کا بھی ذکر ہے۔ تو لہذا ہمارا جہاں ان کی تخلیق پر ایمان ہے، اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ان میں سے کوئی نبی اور رسول نہیں، بلکہ انسانوں ہی میں سے تمام انبیاء اور رسول تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت نے ان کے کھانے کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ہڈی کے ساتھ اور گوبر کے ساتھ استنجے سے منع فرمایا ہے، اور روایات میں صراحت موجود ہے کہ ہڈی یہ جنوں کے لیے اور گوبر ان کے جانوروں کے لیے اللہ نے خوراک بنائی ہے۔ جب کوئی ہڈی وہ اٹھاتی ہیں، اللہ اس پہ اوپر جو ہے وہ ان کے لیے وافر گوشت فراہم کر دیتے ہیں۔ تو لہذا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چونکہ یہ ان کے کھانے میں استعمال ہوتی ہیں، لہذا تم ان کے ساتھ جو ہے وہ استنجا نہ کرو، ان کو گند نہ لگاؤ، کیونکہ یہ ان کے کھانے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کھانے کے ہی متعلق آج بعض احباب جب وہ دائیں کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھاتے ان کو منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا حرج ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا یہ انسانوں کا نہیں، جن شیاطین کا طریقہ ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے خود بھی اور ہماری اولاد سے بھی، ہمارے بچوں میں سے بھی، اگر کسی کی یہ عادت پڑ چکی ہے کہ وہ دائیں کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، ہمیں اسے بھی متنبہ کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے جب ان کو اتنی پاور اور قدرت دی ہے، ہمیں اذیت دے سکتے ہیں اور ہمیں نظر بھی نہیں آتے، تو اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑ رہے۔ جیسے ان کے پاس پاور ہے، خون کی طرح خون میں چل سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے انسانوں کو بھی پاور فراہم کی ہے۔ اس قدر پاورفل ٹیکنالوجی کتاب و سنت نے انسانوں کو دی ہے کہ اگر اس کو اپنا لیا جائے تو اگرچہ یہ ہمیں نظر نہیں آتے، کئی طرح کی قدرت ان کو حاصل ہے، مگر پھر بھی یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، انسانوں کا جنوں پر درجہ برتری اور مقام حاصل ہے۔ آج ہماری معاشرے میں اگر کوئی انسان اشرف المخلوقات میں سے ہونے کے باوجود ان سے پریشان ہے تو اس کی مین سبب اور وجہ یہی ہے کہ کتاب و سنت نے ان سے حفاظت کے جو ذرائع جو اسباب بتلائے تھے، نہ وہ جاننے کے لیے تیار ہے نہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ سارے غیر شرعی طریقے اپناتے ہیں، جب پریشانی لاحق ہوتی ہے تو کسی بھی صورت میں شرعی ہو غیر شرعی ہو علاج کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں ایسی اس پاورفل مخلوق کے مقابلے میں پاور اور ٹیکنالوجی دی ہے کہ ہم ان سے محفوظ رہ سکتی ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو آئیے کتاب و سنت کی روح سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کو اگر ہم اپنا لیں، عادت بنا لیں، تو یہ ہمیں تنگ نہیں کر سکتے، اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔
عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس قدر کسی کا عقیدہ مضبوط ہوگا، تقوی ہوگا، جس قدر انسان متقی اور پرہیزگار ہوگا، اسی قدر ان کو نقصان پہنچانا مشکل ہوگا۔ جب ہم خود گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاکی پلیدی کا بھی لحاظ نہیں کرتے، غسل واجب اور فرض ہونے کے باوجود بھی کئی گھنٹے کئی دن گزر جاتے ہیں بدبختوں کے، وہ غسل نہیں کرتے، تو ان جن شیاطین کو موقع ملتا ہے انسان کو اذیت پہنچانے کا۔ اگر انسان صرف باوضو رہ لے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے، تو کوئی بھی سرکس سے شرکت شیطان، کوئی جن، کوئی جادوگر، جو انسان صرف باوضو رہنے کا عادی ہے، صبح و شام کے اذکار کا عادی ہے، کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کتاب و سنت نے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس بات سے آگاہ فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت، یہ سورہ بقرہ، یہ آخری آیات، یہ تو بعد کی بات ہے۔ صرف اللہ کا نام لے لینا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دروازہ، جو سیف، جو الماری، جو دراز صرف اللہ کا نام لے کر بند کر دیا جائے، ان میں جرت نہیں ہے اس کو کھول سکے۔ ہمیں اپنی عادت بنا لینی چاہیے گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کریں۔ آج جو ہم رونا روتے ہیں، دراز سے لاکھ چابی، میرے پاس پیسے چوری ہو گئے، زیور چوری ہو گیا، قیمتی سامان چوری ہو گیا، صرف اللہ کا نام لے کر جس سیف اور دراز کو بند کیا جائے، جن شیاطین اس کو نہیں کھول سکتے۔ اور گھر میں داخل ہوتے وقت اگر ہم اللہ کا نام لے لیں، یہ ذکر اذکار کی بات بعد میں کرتا ہوں، یہ صرف اللہ کے نام کی بسم اللہ کی برکات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جب کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، شیطان اپنے ستونگڑوں کو کہتا ہے کہ بھئی اس گھر میں نہ داخلے کی اجازت ہے، نہ کھانے کی دعوت ہے، نہ ہم داخل ہو سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مگر جب کوئی بندہ، جیسے ہماری عادت ہے، ہم خود ان کو مدعو کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، خود گھر میں لے کے جاتے ہیں، خود کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوتا اللہ کا نام لینا بھول جاتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا، تو یہ اپنے ستونگڑوں کو کہتا ہے، قال الشیطان ادرکتم المبیت والعشاء، بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہو گئے، یہ کہتا ہے داخلے کی اجازت مل گئی، بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر دیا، یہ کہتا ہے کھانے کی بھی جو ہے وہ اجازت مل گئی، کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ یہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ 10 کماتے ہیں، 5 کھانے والے، وہ پہلے کمانے والے ہوتے تھے، 10 کھاتے تھے، پھر بھی جو ہے وہ وافر ہوتا تھا۔ اب سبھی کماتے ہیں، گھر کے مرد بھی، عورتیں بھی، سبھی نوکریاں کرتی ہیں، مگر گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ سبب کیا ہے؟ ہم اکیلے گھر والے نہیں کھاتے، ہم ساتھ ان کو بھی شریک رکھتے ہیں۔ بغیر بسم اللہ کے جس ٹیبل پہ کھانا کھانے والے کھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ گھر میں موجود سارے جن شیاطین بھی ساتھ کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کھانے میں برکت ہو، جو ساتھ شامل نہ ہو، تو ہمیں عادت بنا لینی چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر کھائیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے تو جہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو شیطان نے بلا دیا، اس نے اپنے کھانے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ تم بھول جاؤ، درمیان میں بھی یاد آتا ہے اولہ و آخرہ ساتھ کہہ دو، جو کھایا ہوتا ہے وہ بھی الٹی کر دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کا نام لینے سے ہم ان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان صبح کو 3 مرتبہ
شام کو 3 مرتبہ یہ مسنون اذکار بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، شام تک کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شام کو پڑھے صبح تک۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول بچھو مجھے اس نے ڈنگ مارا، ساری رات بڑی اذیت بڑی تکلیف میں گزاری ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے 3 مرتبہ شام کو پڑھا ہوتا اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق، تجھے یہ تکلیف نہ پہنچتی۔ یہ الفاظ 3 مرتبہ صبح و شام پڑھنے سے 12 گھنٹے تک اللہ حفاظت کرتے ہیں، شام کو پھر پڑھنے 24 گھنٹے ہم جو ہے وہ محفوظ قلعے میں آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ مگر ہماری یہ عادت ہی نہیں ہے۔ ہم انگلش میں بڑی بڑی جو ہے وہ سمریاں تو یاد کر لیتے ہیں، بڑے بڑے مضامین، ڈاکٹر بننے کے لیے ساری کی ساری لٹریچر کتابیں انگلش میں، وہ ہماری زبان نہیں ہے، یاد کرتے ہیں۔ مگر یہ چھوٹی سی چند الفاظ پہ مبنی یہ صبح و شام کے اذکار والی دعائیں ہمیں یاد نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آج گھروں میں جن شیاطین کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو انسان صبح کو جس دن 7 عجوہ کھجوریں کھا لیتا ہے، ان کی برکت سے سارا دن شام تک نہ اس پہ زہر اثر کر سکتا ہے نہ جادو اثر کرتا ہے۔ اور اسی طرح ساری زندگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جن شیاطین سے محفوظ رہیں تو والدین کو چھوٹی سی سستی چھوڑنا ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اولاد کے لیے، اگر وہ اس کا اہتمام کر لیں کہ مسنون دعا پڑھ لیں بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ الفاظ یاد کریں، موبائل پہ لگا لیں، کمرے پہ جو ہے وہ دیوار پہ جذبہ کر لیں، چند دن میں یاد کر سکتے ہیں، نہیں کرتے تو کم از کم دیکھ کے پڑھ لیں۔ ان کے پڑھنے کی اہمیت اس قدر ہے، میاں بیوی جب ملاقات کرتی ہیں یہ الفاظ کہہ لیتے ہیں، اسی ملاقات کی پاداش میں اگر اللہ اولاد دیتے ہیں، ساری زندگی اس پیدا ہونے والے بچے اور بچی کو جن شیاطین تنگ نہیں کر سکتے، کوئی اس پہ جادو نہیں کر سکتا، کوئی جن شیاطین اس کو تنگ نہیں کر سکتے اگر ماں باپ نے ملاقات سے پہلے یہ مسنون الفاظ پڑھے۔ کتنا اللہ احکم الحاکمین نے یہ آسان رکھا ہے ان سے اپنی اولاد کو بچانا، مگر ہم اس کا اہتمام کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو انسان گھر سے نکلتے وقت، ہم سمجھتے ہیں یہ سواری کی دعائیں گاڑی میں بیٹھ کے پڑھنی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ گھر سے باہر نکلتے وقت پڑھنی چاہیے۔ اگر گھر سے نکلتے وقت یہ الفاظ کہہ لیں گے، گھر واپس آنے تک باہر ہمیں شیطان اپنے حملے سے نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتے ہیں۔ گھر واپس پلٹنے تک باہر شیطان جن ہمیں جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں کروا سکتا، ہم سے کوئی ایسا کام جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو وہ نہیں کر سکتا، اللہ کی ہم اپنے آپ کو حفاظت میں دے دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چونکہ ان کا بصیرہ بیت الخلاء میں ہوتا ہے تو باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ الفاظ پڑھ کے داخل ہوں تو ہم ان شریر جنوں اور شیاطین کے شر سے محفوظ ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان صبح کو 100 مرتبہ اور ایک روایت میں 10 مرتبہ کی بھی فضیلت ہے، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ مختصر سے الفاظ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہیں مگر سستی ہے، اہتمام نہیں۔ اگر ان کو ہم صبح 100 مرتبہ پڑھتے ہیں اجر بھی ملتا ہے، 10 غلام خرید کے آزاد کرنے جتنا اجر بھی ملے گا،
100 نیکیاں بھی نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ تیسری فضیلت 100 گناہ بھی نام اعمال سے صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ 100 مرتبہ صبح پڑھ لیے تو شام تک جن شیاطین سے اللہ بندے کو محفوظ رکھتے، کوئی اس پہ جادوگر کا جادو اثر نہیں کر سکتا۔ اگر صبح اس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا ہوا ہوگا، شام کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ صبح تک اللہ محفوظ رکھے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز میں بھی تنگ کرتے ہیں، نماز میں کبھی رکعت میں مشکوک کر دیتے ہیں کہ 3 پڑھیے 4 پڑھیے، کبھی جو ہے وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، کبھی جو ہے وہ دھیان ادھر ادھر کر دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ بتلایا، سووا صفوفکم، مل کے کھڑا ہوا تو پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا ملاؤ گے، نماز میں شیطانی وسواس سے بچ جاؤ گے، اللہ اس سے محفوظ رکھے گا۔ مرد و عورت کی خلوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے، شیطان کے حملے سے بچنا چاہتے ہو، اگر عورت سے کسی سے ملاقات کرنی ہو اس کے محرم کی موجودگی میں کرو، کوئی مرد و عورت خلوت اختیار نہ کرے ورنہ شیطان کے حملے سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ غروب آفتاب کے وقت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو گھروں میں رکھو، باہر نہ نکالو، یہ جن شیاطین اس وقت پھیلتے ہیں، یہ وقت ایسا ہے کہ ان سے بچنا اس وقت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لہذا ایسے وقت میں مغرب کے وقت جب دن کا اختتام ہو رہا ہو، رات کا آغاز ہو رہا ہو، تو چند گھڑیاں 1 گھنٹے کے قریب اپنے بچوں کو اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے بتلایا کہ ان اپنے گھروں میں رہو۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت اگر باوضو ہو کر سوئیں گے، آیت الکرسی کا اہتمام کریں گے۔ معروف روایت ہے، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو صدقے کے ڈھیر پہ نگران مقرر کیا۔ یہ شیطان 3 دن چور کے روپ میں آتا ہے، غلہ اٹھانے کی، جنس اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ پکڑ لیتے ہیں، منتیں سماجتے کر کے غریب آدمی ہوں، بچے بھوکے مر رہے تھے، جان چھڑا لیتا ہے۔ مگر چوتھے دن انہوں نے کہا نہیں، آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ اس وقت شیطان کہتا ہے کہ اچھا آج مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسا وظیفہ بتلا دیتا ہوں، ایسے کلمات بتلا دیتا ہوں، اگر تم پڑھ لو تو تمہارا مال چوری نہ ہو۔ پھر اس نے آیت الکرسی کے الفاظ بتلائے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ صدقک وہو کذوب، تجھ سے تو اس نے سچ بولا مگر ہے پرلے درجے کا جھوٹا۔ مگر یہ جو اس نے بات کہی ہے نا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو مال محفوظ رہے گا، یہ بات بالکل سچ ہے۔ پڑھ کے سو گے اللہ فرشتہ نگران بنا دے گا اس سے بچاؤ کے لیے۔ گھر میں پڑھ کے سو گے، گھر میں چوری سے محفوظ رہو گے، ڈاکے سے محفوظ رہو گے۔ آیت الکرسی چھوٹے مسلمان بچوں کو بھی یاد ہے، مگر ہم تو جو ہے وہ موبائل پہ جو ہے وہ ساری رات اسی طرح لگے رہتے ہیں، موبائل صبح بند کرتے ہیں۔ یہ سونے کے اذکار اور سنت کے مطابق سونا، وضو کر کے سونا، یہ آیت الکرسی پڑھ کے سونا، یہ تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو، یہ جن شیاطین اس گھر میں نہیں رہ سکتے، بھاگ جاتے۔ اگر پڑھیں گے تو محفوظ رہیں گے، اگر آپ وہ تنگ کرتی ہیں تو علاج بھی یہی ہے، کثرت کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھیں۔ اللہ نے اس میں بھی مزید رحمت فرما دی کہ یہ تو بڑی طویل صورت ہے، پڑھنی مشکل ہے، صرف آخری 2 آیات ہی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو تلاوت کر کے سوتا ہے کفتاہ، صرف آخری سورہ بقرہ کی 2 آیات ہی اس کے لیے ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے نقصان سے اس سے جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ صرف سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ جب انگلش میں لٹریچر پورے کا پورا یاد کر لیتے ہیں، ہماری زبان نہیں، مشکل بھی ہے، عربی سے زیادہ انگلش مشکل ہے، مگر چھوٹے چھوٹے بچے آکسفورڈ کا نصاب یاد کرتے ہیں، تو کیا یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جن کی اتنی جو ہے وہ حفاظت میں ملتی ہے،
ہمارے گھر محفوظ ہوتے ہیں، جن شیاطین سے اللہ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں، تو ہم اس کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں ان جن شیاطین کے حملوں سے، ان کی اذیتوں سے محفوظ رکھیں، تو ہمیں کتاب و سنت میں جو اسباب یہ جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے، ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے عجوہ کھجور کے استعمال کر سکتے ہیں، یا کم از کم صبح و شام کے اذکار ہی کی پابندی کر لیں۔ یہ 5-7 روپے کا اذکار کارڈ گھر میں خرید کے رکھیں، جیب میں رکھیں۔ جب ہم اتنا وزنی موبائل، بلکہ اب تو تھوڑا سا ماحول چینج ہو گیا، ایک آدمی کے پاس 2 3 موبائل یہ ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، تو یہ معمولی سا ہلکا سا صبح و شام کے اذکار والا کارڈ ہماری جیب میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ اتنا وزنی موبائل، یا پھر موبائل ہی کو اس میں استعمال کر لیں۔ آپ پی ڈی ایف میں جو صبح و شام کے اذکار موبائل میں کر لیں۔ موبائل سے تو ہم جو ہے وہ ذرا بھی علیحدگی پسند نہیں کرتے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور عصر کے بعد یا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد موبائل ہی سے نکال کے صبح و شام کے اذکار پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں ان کی شرارتوں سے، گھروں میں ان کو تنگ کرنے سے اور ہر طرح کی ان کی اذیت اور تکلیف سے اللہ احکم الحاکمین ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اللہ نے جو جنوں کی مخلوق پیدا کی ہے ہم اس سے محفوظ رہیں، تو کتاب و سنت کے مطابق جو اسباب ہیں ان کو ہمیں اپنانا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار جس طرح نماز ضروری ہے اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ان کا اہتمام کریں گے، نہ ہمیں جن شیاطین تنگ کر سکتی ہیں، نہ کوئی بیماری، نہ کرونا، نہ کوئی اور جراثیم، نہ ہمیں ان کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے کوئی دنیاوی ذرائع استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے صبح و شام کے اذکار کی عادت بنا لی، انشاءاللہ العزیز ان سے بھی محفوظ رہیں گے، ایکسیڈنٹ سے بھی محفوظ رہیں گے، بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، کرونا سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سستی چھوڑ کر یہ تمام اسباب کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد